الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کے غلاموں کو سدا بیدار رہنا ہے، محمد کے غلاموں کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا، ابھی ہیں معرکے بہت ہمیں تیار رہنا ہے، محمد کے غلاموں کو سدا بیدار رہنا ہے۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے عزیزان من، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ ہر کلمہ گو مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، آقا کی ختم نبوت کو سمجھے، آقا کی ختم نبوت کی نشر و اشاعت کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نئے نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا تعاقب کرے۔ آقا کی ختم نبوت کے عقیدے کے پیش نظر اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق مختلف انداز میں ارشاد فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے دین کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 1 دین کا اکمال اور نمبر 2 دین کا اتمام۔ اکمال کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ اتمام کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ کریم نے پیغمبر کی ختم نبوت کے متعلق پیغمبر کی ختم نبوت کو ارشاد فرما کر ختم نبوت کو پوری کائنات میں پیغمبر کی ختم نبوت کی عظمت بیان کرتے ہوئے کائنات کو یہ بات سمجھائی کہ پوری کائنات میں انسانیت کو بات سمجھائی کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں جو نبی کی نبوت سے، میرے پیغمبر کی نبوت سے باہر ہو، اور کائنات کا کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں پر ابھی کسی نئے نبی کی ضرورت ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ کریم نے پیغمبر کی ختم نبوت کو متعلق خاتم النبیین ارشاد فرما کر پیغمبر کی ختم نبوت کو بطور عبارت ارشاد فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ کریم نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے فرمایا، سراجم منیرہ کہہ کر فرمایا، ایک حصی مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس طرح سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے تشریف آوری کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد بھی مصنوعی لائٹ کو چلا کر اس کو چلائے، اسے عقل کا اندھا اور نابینا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آمنہ کے در یتیم کے بعد، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر کسی اور کے پیچھے
پیچھے چلے اسے ایمان سے محروم سمجھا جائے گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ کریم نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ کر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو یہ ارشاد فرمایا جس طرح رب ہونا اللہ کی ذاتی صفت ہے اسی طرح نبی ہونا محمد کی ذاتی صفت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اسی طرح کائنات کا کوئی فرد محمد کے نبوت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے مختلف فرامین میں اپنے ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آمینہ کے لال نے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بعد کس ایک منٹ بھی کسی نئے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں فرمایا۔ کبھی آپ نے ایک حصی مثال دے کر ارشاد فرمایا جس طرح عمارت ہے، عمارت کی آخری اینٹ لگا کر اس کی عمارت مکمل کی جاتی ہے، اسی طرح مجھ محمد پر بھی رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج سجا کر قصر نبوت کو تکمیل فرمایا، قصر نبوت کو مکمل فرمایا۔ اسی طرح میرے دوستو پیغمبر علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق حضرت ایک خاتون آتی ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل آ جانا۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے اگر آپ کل نہ آئیں، آپ اگر کل نہ ہوں تو میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتی ابا بکر فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر آپ مجھے نہ پائیں تو حضرت صدیق اکبر کے پاس آ جانا۔ اس سے معلوم ہوا پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے بعد جانشین تو بنایا لیکن اپنے بعد نبوت کسی قسم کی نئی نبوت کو تسلیم نہیں فرمایا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کو امت کے مقتدا تو ارشاد فرمایا لیکن اپنے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کو تسلیم نہیں فرمایا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کہہ کر فرمایا، اپنے ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی و اصحابی کالنجوم کہہ کر فرمایا کہ امت کو بلا واسطہ جماعت صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے تشاورون الفقہاء فرما کر امت کو فقہاء کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے اب علماء کو اپنا جانشین اور اپنا وارث بنا دیا۔ میرے عزیزان من، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے اور ہمیں یہ سبق دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی اصلاح کوئی اس میں فیصلہ نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرے دوستو اسی طرح اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام نے فقہاء نے صحابہ نے متکلمین نے محدثین نے اور مفسرین نے یہ عقیدہ چلا۔ جب یہ عقیدہ میرے اکابرین تک پہنچا، میرے اکابرین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے اور میرے اکابرین نے یہ ارشاد فرمایا عقیدہ ختم نبوت فقط ایک دو دن کے کانفرنس کا نام نہیں ہے بلکہ ہم اپنے جان کے نذرانے ہم پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہم ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، ہمیں اب ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جو رکاوٹ کو اسے ناکام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو۔ اپنی جان لٹا کر نبی کی ذات کی خاطر محمد نے ہے فرمایا میں ہوں آخری مرسل، محمد نے ہے فرمایا میں ہوں آخری مرسل۔ یہ اعلان ہمیں صبح شام کرنا ہے۔ ہمیں اس بات میں جرأت دی بخاری نے، ہمیں اس بات میں جرأت دی بخاری نے کہ مرضی کی خباثت کو تمہیں عام کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔